السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادى ربه نداء خفیہ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے الحمدللہ ہم رمضان کا آدھا حصہ گزار چکے ہیں اور اس کے آخری نصف میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ غالباً امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جب گھوڑوں کی دوڑ لگتی ہے اور جو فنش لائن ہوتی ہے ریس کی، جب وہ قریب آنے لگتی ہے تو گھوڑا جو ہے وہ اپنی رفتار بڑھا لیتا ہے۔ فنش لائن سمجھتے ہیں نا، جہاں جا کر کے ریس ختم ہونے والی ہے، تو گھوڑا جو ہے وہ اپنی رفتار بڑھا لیتا ہے جب وہ فنش لائن آنے والی ہوتی ہے قریب میں۔ تو کہا کہ گھوڑے کو خود سے زیادہ ہوشیار مت بننے دو، مطلب کم سے کم اتنے گھوڑے سے زیادہ تو ہوشیاری دکھاؤ کہ رمضان جو ہے وہ اب اس کی فنش لائن ہمارے اور قریب آ رہی ہے، تو کوشش یہ کرو کہ تمہاری رفتار بھی اور تیز ہو جائے، عبادتوں کی، قیام کی، تلاوت کی، ذکر کی، دعا کی، جو بھی محنتیں آپ کر رہے ہیں ان محنتوں میں اور تیزی لانے کا وقت آ گیا ہے۔ خاص طور پہ 5 دن کا یہ وقفہ گزر جانے کے بعد انشاءاللہ تعالی آخری عشرے کا آغاز ہو جائے گا۔ آخری عشرہ سال کے سارے عشروں میں سب سے افضل عشرہ ہے، خاص طور پہ اس عشرے کی راتیں پورے سال کی سب سے افضل ترین راتیں، اور وہ عشرہ بہت قریب آ چکا ہے، اس کے لیے ہم کو تیار ہو جانا چاہیے عبادتوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ قریب آتا تو اللہ کے نبی اپنی کمر کس لیتے، راتوں کو جاگتے جگاتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جاگتے اور جگاتے۔ اعتکاف کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کرتے تھے۔ تو یہ برکتوں کا جو مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھا تھا، اس کا اختتام کا مرحلہ اب شروع ہو گیا ہے، اس لیے محنتیں اور تیز کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ قرآن کی تلاوت کے لیے اپنے کو فارغ کرنا، قرآن کی مجلسوں کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا ضروری ہے۔ آج کے ہمارے اس مجلس میں انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کی 2 صورتوں کی کچھ آیات کی ہم تفسیر و تشریح دیکھیں گے، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ۔ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے۔ قرآن مجید میں کم از کم 2 صورتیں تو ایسی ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے، آل عمران اور مریم۔ سورہ مریم مکہ کے آغاز کے دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ ایک تو اس کی خصوصیت یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ کی نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا۔ پورے قرآن مجید میں کوئی بھی سورت اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے نام پر نہیں ہے۔ ہاں، عیسائی دنیا کو، اہل کتاب کو اسلام سے قریب کرنے میں اس صورت کا بڑا رول ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب حبشہ پہلی ہجرت ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ سے پہلے صحابہ کی کچھ جماعتیں کس طرف ہجرت کر کے گئی تھی؟ حبشہ۔ اور حبشہ کو جو بادشاہ تھا اس کا نام کیا تھا؟ نجاشی۔ یہ لوگ کون تھے حبشہ کے لوگ؟ یہ عیسائی تھے۔ ہاں، حبشائی کا بادشاہ تھا نا جس نے حملہ کر دیا تھا بیت اللہ پر، کعبہ پر، ابرہہ، تو وہ عیسائی تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب مشرکین مکہ کی اذیتوں سے پریشان ہو گئے
اور انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تکلیفوں کا ذکر کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا حبشہ کو جو بادشاہ ہے نجاشی وہ بہت رحم دل ہے، تو تم اس کا ہجرت کر کے اللہ کی زمین سے یہاں پہ مکہ سے وہاں چلے جاؤ، حبشہ چلے جاؤ، وہاں تم کو پناہ مل جائے گی۔ تو صحابہ کی کچھ جماعتیں مکہ سے نکل کر کے مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر کے حبشہ کی طرف چلی گئیں۔ اب وہاں ان کو پناہ بھی مل گئی، بادشاہ نے ان کی رہائش کا انتظام کر دیا، ان کو اپنی امان میں لے لیا۔ مشرکین مکہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو مشرکین مکہ کا ایک ڈیلیگیشن ان لوگوں کو واپس لانے کے لیے باقاعدہ حبشہ گیا، اور جو نجاشی بادشاہ تھا، نجاشی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے انہوں نے کہا کہ آپ یہ کن لوگوں کو پناہ دے رہے ہیں؟ یہ صرف ہمارے مذہب کے باغی نہیں ہیں، یہ آپ کے مذہب کے بھی باغی ہیں۔ اور اس نے عمرو بن عاص غالباً تھے اس ڈیلیگیشن کے جو سردار تھے، تو انہوں نے بڑا اونچ نیچ کر کے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ بھی توہین آمیز عقیدہ ہے، یہ صرف ہمارے بتوں کو برا بھلا نہیں کہتے، بلکہ ان سے پوچھیے حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو عقیدہ آپ کا ہے، یہ ان کی بھی توہین کرنے والے لوگ ہیں۔ اب نجاشی کیونکہ عیسائی تھا تو اس نے ایک مجلس جو ہے وہ صبح کے وقت برپا کی کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو مسلمان ہیں، نئے دین کے پیروکار ہیں، ان کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ تو حضرت جعفر طیار، حضرت جعفر ہی تھے نا، تو حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت علی کے بھائی، وہ اس مجلس میں آئے، پوری مجلس لگی ہوئی تھی بادشاہ کی، بادشاہ کے ساتھ اس کے حواری مواری، اس کے جو مذہبی رہنما تھے وہ، اور اس کے وزراء، اور پھر اس میں مشرکین مکہ کا جو ایک ڈیلیگیشن اور وفد آیا تھا وہ، اور پھر وہ بیچارے مظلوم مسلمان جو ستائے ہوئے پریشان کیے ہوئے وہاں پہ موجود تھے۔ تو وہاں پر حضرت جعفر نے یہ سورہ مریم تقریباً آدھی تلاوت کی، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا حصہ بیان ہوا ہے۔ تو وہ جب یہ تلاوت کرتے جاتے حضرت جعفر، اور غالباً کوئی ترجمہ کرنے والا تھا وہ ترجمہ کرتا، اور نجاشی سنتا رہا یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگا وہ، اور اس نے کہا این یہ وہی تعلیمات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں لے کر کے آئے تھے۔ پھر اس نے جو وہ وفد آیا تھا مشرکین مکہ کا ان کو واپس کیا اور مسلمانوں کو اپنے ہاں امن و امان میں رکھا، اور بڑے زمانے تک مسلمان جو ہے وہ حبشہ میں رہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو پھر یہ حبشہ سے بھی مسلمان جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پھر اس کے بعد نجاشی اس نے اسلام قبول کر لیا الحمدللہ، لیکن زیادہ امکان ہی کہ اس کا اسلام جو ہے وہ خفیہ تھا۔ جب اس کی وفات ہو گئی تو حضرت جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نازل ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات ہو گئی، تو اللہ کے نبی نے نجاشی کی جنازے کی نماز پڑھائی، غائبانہ، واحد غائبانہ جنازے کی نماز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی وہ نجاشی، اس کی غائبانہ جنازے کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھائی۔ نہیں، غائبانہ یعنی جب میت سامنے نہیں ہوتی جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو اس زمانے میں بھی، اور پھر جو مغربی دنیا میں اسلام پھیلا اس میں قرآن مجید کی جن صورتوں کا بڑا رول ہے اس میں سے ایک سورہ مریم بھی ہے، یعنی وہ ایک اٹیچمنٹ جو حضرت مریم علیہ السلام کی ذات سے عیسائیوں کو ہے، اور پھر مسلمان عیسائیوں کے بعد دنیا کی واحد قوم ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کی عفت، ان کی پاکدامنی اور ان کے تقوی اور ان کے طہارت کا عقیدہ رکھتی ہے۔ یہودی تو نعوذ باللہ بہت گندی بات حضرت مریم کے بارے میں کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت مریم علیہ السلام، یعنی بعض مغربی مصنفین نے یہ بات لکھی کہ عربوں کے مزاج میں تو خاندانی فخر کا بڑا معاملہ تھا نا، باپ دادا پہ فخر کرنا، اپنے خاندان پہ فخر کرنا۔ تو اس نے یہ لکھا کہ یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہوتے، یہ قرآن مجید خود ان کی کتاب ہوتی تو قرآن مجید کی بہت ساری صورتیں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوتی، پر قرآن مجید میں صرف ایک صورت چھوٹی سی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، ہاں، سورہ محمد۔ اور قرآن مجید میں کوئی صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی والدہ کے نام پر نہیں ہے، ہاں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ قرآن مجید میں تو یہاں تک کہ مطلب اس طرح کی آیتیں موجود ہیں نا کہ مشرکین اگر تمہارے باپ دادا حالت شرک میں وفات پا جائیں تو تم ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی اجازت چاہی تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، زیارت کی اجازت دی کہ قبر کی زیارت کر سکتے ہو، مغفرت کی دعا کی اجازت تک اللہ کے نبی کو نہیں دی گئی۔ تو اپنی والدہ کے معاملے میں یہ ہے کہ ان کی مغفرت تک کی دعا کی اجازت نہیں دی گئی، اور حضرت عیسیٰ کی والدہ کے بارے میں باقاعدہ قرآن مجید، ہاں، باقاعدہ قرآن مجید کیا کر رہے ہیں، ایک سورت نازل کر رہے ہیں، اور بلکہ سورہ آل عمران اتنی بڑی سورت وہ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام ہی کے خاندان کے بارے میں، آل عمران. تو سورہ مریم جو ہے وہ اچھا عیسائیوں سے اور یہودیوں سے ہمارا جو ایک تعلق ہے وہ ظاہر سی بات ہے دیگر مشرک قوموں سے مختلف ہے نا. جو دیگر مشرک قومیں ہیں، بت پرست ہیں، مجوس ہیں، ان سے جو ہمارا تعلق ہے ان سے ایک ذرا سا بہتر تعلق ہمارا اہل کتاب سے، یعنی عیسائیوں سے اور یہودیوں سے. کیونکہ عیسائی اور یہودی یہ جو لوگ ہیں یہ انبیاء کا نام لینے والی قومیں ہیں. یہ وہ قومیں ہیں جو امت محمدیہ سے پہلے مسلم تھی، بعد میں ان کے اندر بگاڑ آ گئے. ان میں اچھے بھی لوگ ہیں، برے بھی لوگ ہیں. تو ان سے ایک ہمارا تعلق حضرت عیسیٰ کے حوالے سے تعلق عیسائیوں کے ساتھ ہے، اور حضرت موسیٰ کے حوالے سے تعلق یہودیوں کے ساتھ ہے. اس لیے احکام بھی ان کے ساتھ مختلف ہیں. سورہ مائدہ میں نے بتایا تھا کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ اگر وہ اللہ کا نام لے کر کے ذبح کریں تو ہم کھا سکتے ہیں، مشرک کے ہاتھ کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے. اسی طرح سے ان کی اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان شادی کر سکتے ہیں، ان سے شادی نہیں کر سکتے. ان سے جو ہماری دعوت کا جو اپروچ اہل کتاب کے سامنے ہے وہ اس اپروچ سے مختلف ہے جو ہندو یا بدھسٹ یا پارسی مجوسی ان لوگوں سے کے لیے جو توحید کا اپروچ ہوگا وہ ان سے مختلف ہے. اہل کتاب اصل میں نبیوں کو ماننے والی امت ہے جو بھٹک گئی ہیں. تو ان کو ہم جب بلاتے ہیں تو نبیوں کا حوالہ دے کر کے توحید کی طرف بلاتے ہیں کہ تم جس نبی کے پیروکار ہو، جس کے ماننے والے ہو، وہ توحید کی دعوت دینے والے تھے، وہ اللہ کے دین اسلام کو لے کر کے آئے تھے. سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ مریم میں ایک بڑا ذکر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. سورہ طٰہٰ میں بڑا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. تو جیسے میں نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران میں بتایا تھا کہ سورہ بقرہ بنی اسرائیل پر فوکس ہے اور سورہ آل عمران کا فوکس یعنی نصارہ پر ہے. تو سورہ مریم میں بھی بنیادی موضوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہے، اور اس کے ذریعے سے اہل کتاب کو دعوت دینا کہ تم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو عقیدہ گڑھ لیا ہے یہ عقیدہ درست نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طریقے سے ان کی پیدائش کا اہتمام فرمایا، اور اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہی ہیں، وہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ کوئی رب نہیں ہے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پھر سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر آتا ہے. سورت کی شروعات ہوتی ہے ذکر و رحمت ربی کا عبدہ زکریہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر فرمائی تھی. اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو خفیہ طور سے اکیلے میں چپکے سے پکارا. قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، انہوں نے کہا اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. واشتعل الراس شیبا، اور بڑھاپی کی وجہ سے میرے سر کے بال بھڑک چکے ہیں، سفید ہو چکے ہیں. ولم اکم بدعائک ربی شقیا، لیکن اے میرے رب میں تجھ سے کبھی دعا کر کے محروم نہیں رہا. یہ انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا، اے اللہ مجھے اپنے پیچھے میرے قرابت داروں کا ڈر ہے اور میری بیوی باج ہے، اور مجھے اپنے فضل خاص سے ایک اولاد عطا فرما دے، ایک بچہ عطا فرما دے. یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ ربی ردیہ، اللہ تعالیٰ ایسا بچہ جو میرا بھی وارث بنے، یعقوب کے خاندان کا وارث بنے، اور اللہ تعالیٰ تو اس کو مقبول بندہ بنانا. یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے. اس دعا میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں. سب سے پہلی نصیحت کیا ہے؟ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جو دعا کی تھی حضرت زکریا نے کب کی تھی؟ اکیلے میں، تنہائی میں. دعا کا اصل محل تنہائی ہے، اکیلا ہے. یہ ہے کبھی کبھی دعائیں اجتماعی بھی ہو سکتی ہیں، کبھی کبھی دعائیں بالجہر بھی مانگی جاتی ہیں، لیکن اصل دعا کیسے مانگنی ہے؟ چپکے سے، بندہ اور اللہ. یہ دونوں دعا جو ہے ان دونوں کی خفیہ گفتگو ہے، ایک پرائیویٹ کنورسیشن ہے جس میں اور کوئی شریک نہ ہو. اصل دعا تنہائی میں مانگنی چاہیے، اکیلے میں مانگنی چاہیے. ہاں، خاص طور پہ رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے جب آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، کوئی اللہ سے اسپیشل دعا مانگنی ہے، آدھا گھنٹہ پہلے، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ اس وقت سمائے دنیا پہ نازل ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں، اور اللہ تعالیٰ بندے کو پکار رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پکار رہا ہوتا ہے، حل من سائل فاعطیتہ، کوئی ہے کسی کو کچھ مانگنا ہے، کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں، میں دے دوں گا. دعا میں اصل خفیہ ہے کہ چپکے سے دعا مانگی جائے.
یہ ہمارے زمانے میں عجیب چیز ہو گئی ہے کہ ہم ہر دعا جہری تیز آواز میں مانگنا چاہتے ہیں. ہاں بلکہ وہ خاص ہمارے یہاں ایک جماعت ہے نا، جو ان کے ہاں تبلیغی اجتماعات جب ہوتے ہیں تو ایک لمبی دعائیں ہوتی ہیں. لوگ ممبئی سے میں نے دیکھا ہے، اورنگ آباد اور یہاں وہاں وہ اس لمبی دعا میں شریک ہونے کے لیے جاتے ہیں، اور پھر وہ بڑی عجیب طریقے سے دعائیں کی جاتی ہیں. بھائی دعا اصلاً چپکے سے مانگنی چاہیے، اللہ سے خفیہ طور پہ مانگنی چاہیے. اللہ اور بندے کی، جیسے اللہ اور بندے کے بیچ میں ایک پرائیویٹ گفتگو ہوتی ہے دعا کی. ٹھیک ہے، کچھ موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا بھی مانگی ہے. استسقاء کی جو نماز ہوتی ہے جس میں پانی طلب کیا جاتا ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے جہری دعا مانگی ہاتھ اٹھا کر کے. قنوت میں سب کے ساتھ اجتماعی دعا بھی مانگی جاتی ہے، پر دعا اصلاً خفیہ ہے، سری ہے. کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اکیلے میں اللہ سے پرائیویٹ میں دعا مانگے. تو اللہ تعالیٰ کو پکارا حضرت زکریا نے چپکے سے، اکیلے میں، تنہائی میں. قال ربی انی وہن العظم منی، کہا کہ اے میرے رب. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا یہ سلیقہ ہے کہ اللہ سے کچھ مانگو تو اس کے پیارے پیارے ناموں سے مانگو، اس کو پکارو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارو. ہم کو کتنے اللہ تعالیٰ کے نام پتہ ہیں؟ ہاں کتنے نام اسماء حسنہ میں کتنے نام آپ کو یاد ہیں؟ ایک ایک نام اللہ تعالیٰ کا لے کر کے اس کو پکارو. اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اس کو مختلف ناموں سے پکاریں. اللہ کو مختلف ناموں سے پکارنا بندے کی طرف سے اللہ کے لیے محبت کا اظہار ہوتا ہے نا. کسی شخص سے محبت کے اظہار کا ایک سلیقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جب بچے سے آپ بہت محبت کرتے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ سونا، مونا، گڈا، ہیرا، سب بنا دیتے ہیں نا، الگ الگ نام اس کے پکارتے. بیوی سے جب محبت ہوتی ہے تو بیوی کے کتنے سارے نام ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کبھی بہت محبت کا اظہار کرنا ہوتا تو یا حمیرہ کہتے تھے. حمیرہ گوری عورت جس کا رنگ میں ذرا سا سرخی مائل ہو، حمیرہ. عائش کہتے تھے، یا عائش، عائش، ہاں نام ادھورا کر کے. تو یہ کثرت الاسماء تدل علی عظمت المسمى. علماء کہتے ہیں کہ ناموں کی کثرت یہ جس کا نام ہے نا اس کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں. تو ایمان والا بندہ اللہ تعالیٰ سے جو اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اس میں سے ایک طریقہ کیا ہے؟ اللہ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکارنا. تو دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام، اور خاص طور پہ جو چیز آپ مانگنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے جو اللہ کا نام ہو. جیسے شفا مانگنا ہے تو اللہ کا شافی کہنا اللہ تعالیٰ کو. ہاں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ غنا طلب کرنا ہے فقیری اور محتاجگی سے تو اللہ تعالیٰ کو غنی کہنا. ہاں وہاب کہنا. اولاد طلب کرنی ہے تو وہاب کہنا کہ اللہ تعالیٰ تو وہاب ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے پیارے پیارے نام ہیں، اور ہم سے کہا گیا دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکاریں. اور سارے پیارے ناموں میں سب سے پیارا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ رب. بہت پیارا نام، رحمان اور رب، یہ اللہ کے بہت پیارے نام ہیں. سورہ مریم ہی میں اللہ تعالیٰ کے نام رحمان کا بہت ذکر آیا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اللہ کے علاوہ صرف رحمان ہی ایک ایسا نام ہے جس کے ساتھ اللہ کے بغیر وہ آتا ہے. جیسے کوئی اللہ کا نام آتا ہے علیم، ہاں حمید، عزیز، تو آتا ہے اللہ علیم ہے، اللہ علی ہے، اللہ عزیز ہے نا، اس طرح سے آتا ہے. لیکن الرحمن اکیلے آتا ہے بغیر اللہ کے. جیسے الرحمن، ہاں علم القرآن، وہاں پر اللہ کا نام نہیں آیا. تو الرحمن اللہ کا بڑا پیارا نام ہے. اور دعاؤں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے جس نام کا وسیلہ لیا جاتا ہے وہ رب، ربنا، ربی، ہے نا. ابھی دیکھیے وہ غالباً سورہ طہ میں آئے گی نا، وہ کون سی؟ ربی زدنی علما. سورہ طہ میں، سورہ مریم میں، سورہ مریم میں، ہاں ربی زدنی علما. اللہ کے نبی کو سکھایا گیا. ہاں طہ میں ربی زدنی علما، اللہ تعالیٰ ہم میرے علم میں اضافہ کر. ربنا، رب، اے میرے رب. یعنی اللہ تعالیٰ جب بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو میرا بندہ کہتا ہے. عبادی، ہاں یا عبادی، اے میرے بندو. ہاں ابھی ہم نے دیکھا سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں، اسرا بعبدہ انزل علی عبدہ. اللہ جب بہت محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ میرا بندہ. اور بندے کو جب محبت آتی ہے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ میرا رب، میرا رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے پروردگار. رب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نام ہے کہ اس نام کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام کے معنی شامل ہو جاتے ہیں. جب رب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ وہاب ہے نا. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام جو ہے وہ رب ایک ایسا نام ہے اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. تو ربی، اللہ کو رب کا نام. اس لیے جب حضرت زکریا نے دعا کی، کہا ربی، اے میرے رب.
انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے سر کے بال پک کے بالکل جلنے، واشتعل، اشتعال کہتے ہیں نا ایک دم بھڑک اٹھنا، تو سر کے بال بھڑک اٹھے بڑھاپے کی وجہ سے، ایک دم پورے بال سفید ہو گئے. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس سے دعا کر کے میں کبھی بھی محروم نہیں رہا. میری بیوی باج، میری ہڈیاں کمزور. اس میں ایک دعا میں ایک چیز یہ پتہ چلی نا کہ اللہ سے کچھ مانگو تو اپنی کمزوری کا اعتراف کرو اللہ سے، اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، شکایت نہیں، شکایت ایک الگ چیز ہوتی ہے، اپنی پریشانی اللہ کے سامنے کھول کر کے رکھ دینا. ہاں جیسے وہ حضرت یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہا کرتے تھے؟ ہاں کیسے وہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنا غم اللہ سے بیان کرتا ہوں، میں تو اپنی تکلیف اللہ سے بیان کرتا ہوں. تو رحم طلب کرنے کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی غم کی گٹھری اللہ کے سامنے کھول کے رکھ دو، اللہ اتنا پریشان ہوں، یہ تکلیف ہے، یہ درد ہے، یہ مصیبت ہے، یہ میرے لیے قابل برداشت نہیں ہو رہا. اپنا غم اللہ سے بیان کرنا. میں نے کہا تھا نا صبر جمیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بعض حالات میں اجازت دیتا ہے بندے کو اس بات کی کہ بندہ اپنا غم لوگوں سے بھی بیان کر سکتا ہے. لوگوں سے اپنی تکلیف بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام نہیں ہے. ظاہر کی بات ہے بعض غم بیان کرنے سے بندے کے ہلکے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر کے ساتھ پہنچے اور پھر وہ تھک گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تھکان ہو گئی ہے ہم کو، تو علماء نے کہا کہ اگر کوئی اپنی تکلیف ہو عوام سے بھی بیان کر دیں، دوست سے بیان کر دیں، بیوی سے بیان کر دیں، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. لیکن اعلیٰ درجے کا صبر کیا ہے کہ اپنا غم صرف اللہ سے بیان کرو، اپنی تکلیف صرف اللہ کے سامنے رکھو. ہاں تو اپنی تکلیف بیان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ میری تکلیف ہے کہ میری اولاد نہیں ہے، کوئی میرا وارث نہیں ہے. ہاں اور نبی جب وارث طلب کر رہا ہوتا ہے تو نبی اصلاً وراثت، نبی کیا مال تھوڑی اس کے وارث، نبی جو ہے وہ مال کا وارث کسی کو نہیں بناتے. لیکن کیا فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم انبیاء کی جماعت کسی کو اپنے مال کا وارث نہیں بناتے، ہمارا تو مال سب صدقہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ایسا بچہ عنایت فرما دے جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے، مطلب وہ دعوت کی وراثت، تو ہی جو نبوت کی وراثت ہے نا، نبیوں کی وراثت کیا ہوتی؟ علم، علم کی وراثت. ہاں اس لیے علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا کہ یہ جو علم اللہ تعالیٰ تو نے مجھے دیا ہے، جو دعوت کی ذمہ داریاں دی ہیں، ایک بیٹا عطا کر دے تاکہ یہ اس کا وارث بن، یہ اس کو آگے بڑھا سکے، اس دعوت کے مشن کو، اس علم کے مشن کو آگے بڑھا سکے. تو اپنے بعد آنے والی نسل کو ایسی تربیت کرنا کہ وہ آپ کی جو ایک ایمان کا سلسلہ ہے جو ہم میں سے بیشتر لوگوں کو الحمدللہ اپنے والدین سے ملا ہے، اس کو آگے بڑھائیں. توحید کی جو ایک نعمت ہم کو ملی ہے اس کو لے کر کے آگے بڑھیں. ہاں وَجَعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اللہ تعالیٰ اس کو مقبول بنا، قابل قبول بنا، اس کو اپنے یہاں بھی قبول کر، اس کو لوگوں میں بھی مقبول، اس کو یعنی ایک دینی جہت سے. آپ دنیا کی کوئی چیز مانگے تو دنیا کی چیزوں میں فتنے بھی بہت ہوتے ہیں، تو دنیا کی کوئی چیز طلب کریں تو ان چیزوں کے فتنوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگے. علم اللہ تعالیٰ اس کی فتنے سے ہم کو بچا، مال مانگے تو اللہ تعالیٰ مال کی فتنے سے بچا، اقتدار ملے تو اس کی فتنے سے بچا. دنیا طلب کرے تو ایسی دنیا طلب کرے جو آپ کی آخرت کو آپ کی آخرت کے قریب کرنے والی ہو، آخرت سے دور نہ کرنے والی ہو. دنیا میں کچھ طلب کرے تو ایسا طلب کرے جو آپ کو آپ کے رب کے ہاں مقبول بنانے والی ہو، مردود بنانے والی نہ ہو. اور حضرت زکریا کی دعا میں بڑی ایک نصیحت یہ بھی ہے نا کہ بندہ اللہ سے مایوس نہ ہو. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، اللہ میں تو اس سے دعا کر کے کبھی بھی مایوس محروم نہیں رہا. بھئی دیکھیے حضرت زکریا تو نبی تھے اللہ کے، جب بالغ ہو گئے ہوں گے سمجھدار، تب سے ہی اولاد کے لیے دعا مانگنی شروع کی ہوگی نا. بھئی دیندار آدمی تو شادی سے پہلے ہی اللہ سے نیک صالح اولاد طلب کرتا ہے. کب سے طلب کی ہوگی اولاد؟ ہاں 16 17 18 سال کی عمر میں تب سے اولاد طلب کی، اور دعا کرتے 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 بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ 2 مہینہ دعا کی، 4 مہینہ قبول نہیں ہو رہی، مایوس ہو، اللہ تعالیٰ نہیں دے گا. نہیں، اللہ سے کبھی مایوس مت ہونا. ہاں کبھی مایوس نہیں ہونا. کبھی کبھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ
دیر سے دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے آپ کے لیے. اللہ کو کچھ بڑا دینا ہے اس لیے تاخیر کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دے گا صحیح ٹائم پہ. تم اپنے راستے پہ ڈٹے رہو, میں مانگتا رہوں گا, جب وقت آئے گا اللہ تعالیٰ دے گا, اور جب بھی دے گا جو بھی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہی دے گا, اور اس وقت دے گا جس وقت جو ملنا میرے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ. مایوس کتنا لمبی دعا کی. ہمارے یہاں تو لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی ہے, سال 2 سال دعائیں کرتے ہیں اور بچے نہیں ہوئے, پھر پہنچ جاتے ہیں مزار پہ, پہنچ رہے ہیں, یہاں جا رہے وہاں جا رہے ہیں, گرجا گھر مندر کوئی جگہ نہیں چھوڑتے جہاں پہ اولاد نہ طلب کریں. اللہ سے, اللہ یعنی وہ جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ. اللہ تعالیٰ سے لگے رہو, مانگتے رہو. کون دے گا؟ اللہ نہیں دے گا تو کوئی دے بھی نہیں سکتا ہے, دینے والا تو اللہ ہی ہے. تو اور اگر لیٹ بھی ہو رہا ہے سوچو, ہو سکتا ہے اللہ نے اسی میں خیر رکھا ہو. کبھی اللہ تعالیٰ دیر سے دیتا ہے لیکن بہت بڑا دیتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت زکریا کو دیا اور ایسا دیا کہ پھر ویسا کسی کو نہیں دیا. ہاں, نبی سے وہ اولاد مانگ رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا, اور نبی اتنا مرتبہ بڑا مقام ان کو دے دیا. تو کبھی دیر سے ملتا ہے, مانگتا آدمی بہت دیر تک کے ہے. مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو, مایوس مت ہو بھائی, تمہاری دعائیں ضائع نہیں جا رہی ہیں. جو تم مانگ رہے ہو, دنیا میں کچھ مانگ رہے ہو نا, وہ تم کو ملے نہ ملے, دعا تھوڑی جا رہی. دعا تو تمہاری اللہ تعالیٰ کے یہاں عبادت کے خانے میں تمہاری نیکیاں تو لکھی جا رہی ہیں. ہو سکتا ہے دنیا میں جو تم مانگ رہے ہو اس سے زیادہ بڑی چیز تم کو اس دعا کے صلے میں آخرت میں مل جائے. بھائی تم مانگ رہے ہو اللہ سے نا, یہ تو نیکی ہے. مان لیجیے آدمی دنیا میں بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مال مانگ رہا ہو, مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مال, ہاں, رزق حلال مانگ رہا ہو, تو وہ رزق حلال ملے یا نہ ملے, اس نے جب اللہ سے کہا اللہ مجھے دے, اس کو نیکی اس کی لکھ دی گئی. رزق ملے گا تو اپنی جگہ پر جب اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا, لیکن نیکی تو اس کی لکھ دی گئی. دعا کی وجہ سے ایک ثواب تو اس کے نام ہے, اس کی دعا ضائع نہیں. اخلاص سے کی گئی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی. آپ کے نام اعمال میں تو نیکی لکھ دی گئی ہے, اور وہ جو نام اعمال میں نیکی لکھی گئی ہے, بہت ممکن ہے کہ جو چیز تم نے مانگی تھی اس سے بڑی چیز تم کو مل گئی. تو اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے کو آزماتا ہے, اس کے صبر کا, اس کے توکل کا, اس کا اللہ تعالیٰ پہ کتنا اعتماد ہے, اس کا امتحان اللہ تعالیٰ لے رہا ہوتا ہے نا. حضرت ہاجر کو دیکھیں, اتنی نیک خاتون, ہاں, اتنا اللہ پہ توکل کی شوہر جب چھوڑ کر کے جا رہے صحرا میں, تو بول رہی ہیں کہ کیا اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ہاں ہاں. تو کہا پھر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. اتنا اللہ پہ بھروسہ. لیکن جب بچہ رونے لگا, پیاس سے بلبلانے لگا, تو کیا ہوا؟ دوڑ رہی ہیں صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ. اللہ تعالیٰ چاہتا تو جیسے ہی اتنا توکل دکھایا تھا تو فوراً پانی نکل سکتا تھا نا, دعا کرتے وہیں پہ بیٹھ کے پانی نکل جاتا, لیکن نہیں. اللہ تعالیٰ بندے کے صبر کو آزماتا ہے. صفا مروہ لمبا, ہم لوگوں میں جن لوگوں نے عمرہ کیا ہوگا ان کو اندازہ ہوگا نا کتنا لمبا چکر ہے, کتنا مشکل چکر ہے. چکر لگایا صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, 7 چکر لگائے, پھر جا کے پانی نکلا. کبھی کبھی اللہ بھی بندے سے چکر لگوا رہا ہوتا ہے. پانی ملے گا وہیں سے ملے گا جہاں سے ملنا ہے, اللہ ہی دے گا, لیکن اس کا ایک ٹائم متعین ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ چکر لگوا کر کے تم دیکھ رہا ہے کہ تم کو اللہ پہ بھروسہ ہے, کتنا اللہ تعالیٰ پہ اعتماد ہے, کب تک کے ڈٹے رہ سکتے ہو دعا کے میدان میں. ہاں, تو اللہ تعالیٰ چکر لگوا رہا ہوتا ہے. اس لیے اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. تو یہ بڑی پیاری دعا ہے جو حضرت زکریا کی, اس میں تو بہت ساری جو ہمارے لیے نصیحت کی چیزیں. پھر اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر آیا, پاک باز خاتون, ہاں, اللہ کی منتخب کردہ نیک خاتون. دنیا میں کچھ ہی عورتیں کمال کے درجے پہ پہنچے, لیکن میں فرمایا کہ مرد تو بہت سارے کامل ہوئے, ایک دم اعلیٰ درجے پہ پہنچے, انسانیت میں بالکل جو ہے وہ سب سے اونچی جو ہائٹ ہوتی ہے انسانیت کی, اس پر مرد تو بہت سارے پہنچے, عورتیں بہت کم پہنچیں. ان میں سے ایک حضرت مریم علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ کی سلامتی ان پر نازل ہو, پاک باز مریم. ہاں, اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام ان کو دیا, لیکن آزمائش بھی بہت بڑی کی. کسی پاک باز عورت کے لیے اس سے بڑی کیا آزمائش ہوگی کہ اس کی شادی نہیں ہوئی اور وہ حاملہ ہو گئی ہے, پریگننٹ ہو گئی ہے. فرشتہ آیا, اس نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ اپنا ایک معجزہ دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں, کہ اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بھی انسان پیدا کر سکتا ہے. اللہ نے دنیا میں کچھ لاز بنائے ہیں, کچھ فزیکل لاز ہیں.
اللہ تعالیٰ ان فزیکل لاز کا پابند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کو ان میں جکڑ لیا، اب اللہ ان کو توڑ ہی نہیں سکتا خود بھی. اللہ توڑ دیتا ہے. جو فزیکل لاز ہے وہ اللہ تعالیٰ توڑ بھی دیتا ہے کبھی. اللہ نے بھائی لا بنایا ہے کہ پانی جو ہے وہ اس کا پہاڑ نہیں بن سکتا، پانی جو ہے وہ بہہ جاتا ہے، پر اللہ تعالیٰ نے وہ توڑ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر پانی کا پہاڑ بن گیا. پانی کا ڈھیر نہیں لگ سکتا نا، لیکن بن گیا پہاڑ. اللہ تعالیٰ نے ایک فزیکل لا بنایا ہے کہ آگ جو ہے وہ جلاتی ہے، پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے ٹائم پہ اس لا کو توڑ دیا، بندے کو دکھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب، دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، پر اللہ تعالیٰ ان اسباب میں جکڑا ہوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان مجبور نہیں ہے ان اسباب کے تحت. کیوں؟ اس سے پھر بندے کا توکل بڑھتا ہے کہ اس کو راستہ نہیں دکھ رہا، اسباب بظاہر نہیں دکھ رہے. بلکہ حضرت زکریا کی دعا میں بھی یہی ہے نا، اسباب تو نہیں دکھ رہے، بیوی باج، میں بوڑھا، ہڈیاں کمزور، بال سفید، لیکن اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ ان فزیکل لاز کا محتاج نہیں ہے، اسباب کا محتاج نہیں ہے اللہ کی. اللہ تعالیٰ ان اسباب کے بغیر نہیں دے سکتا، اللہ دینا چاہے تو دے دے گا. تو اللہ تعالیٰ ایک انسانیت کے لیے ایک نمونہ یہ بھی دینا اللہ رب العالمین نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے. تو فرشتے آئے، حضرت مریم پاک باز عورت، جیسے ہی فرشتے کو دیکھا فوراً ڈر گئی. جو ایک پاک باز عورت ہوتی ہے وہ مردوں سے دوری بنا کر کے رکھتی ہے. ان کو اللہ کا حوالہ دیا ہاں کہ مجھ سے دور رہو. کبھی پاک باز کنواری عورت ہے، ان کو کبھی کسی مرد کے ساتھ کوئی سامنا نہیں ہوا. تو ایک پاک باز عورت کا جو تصور ہے وہ حضرت مریم کی سیرت سے ہم کو واضح ہوتا ہے. نامحرم مردوں سے انتہا درجے میں دوری بنا کر کے رکھنا، ہاں، نہ ان سے خلوت اختیار کرنا، نہ ان سے گفتگو کرنا، ہر طرح سے. جو کنواری عورت خاص طور پہ ہوتی ہے نا، وہ تو بہت ہی زیادہ پردے کا اہتمام کرنے والی ہوتی. اس لیے حدیثوں میں آپ دیکھیں، جو حدیث آتی ہے عید کے موقع پر عیدگاہ جانے کے بارے میں، تو اس میں صحابیہ کا کہتی ہیں کہ ہم کو حکم دیا گیا کہ ہم عیدگاہ جائیں، حتیٰ کہ کنواری عورتوں کو بھی، کنواری لڑکیوں کو بھی کہا گیا کہ عیدگاہ جاؤ. یعنی جو تھوڑا سا شادی شدہ عورتیں ہوتی تھیں وہ سجتی سورتی بھی تھیں شوہر کے لیے، شوہر کی اجازت سے کبھی باہر بھی چلی جاتی تھیں. حضرت جیسے حضرت جو ہے وہ کیا اسد اسما کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی لکڑی وغیرہ بھی لینے چلی جاتی تھی جنگل میں. لیکن کنواری لڑکی تو بہت گھر کے اندر رہنے والی، تو کہا گیا کہ کنواری لڑکی کو بھی حکم دیا ہے. تو حضرت مریم کی شخصیت میں کہ یہ بھی ہے، مردوں سے ڈرنا چاہیے. یعنی وہ حضرت مریم ڈر گئی جب فرشتے کو دیکھا تو، ہاں. اور انہوں نے کہا کہ کہاں ہے، قال انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تم سے. ہاں، یہاں پہ بھی دیکھیے اللہ کا نام اکیلے رحمان آیا، اللہ کے بغیر صرف رحمان آیا. قرآن مجید یہ سورہ مریم میں خاص طور پہ یہ چیز آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گی، اللہ کے نام رحمان کا ذکر. تو یہ ایک کنواری لڑکی کے لیے بھی حضرت مریم کی، یعنی اس کو بہت، ہر غیر جو نامحرم مرد ہیں، چاہے وہ اپنا رشتہ داری کیوں نہ ہو، ہاں، یعنی وہ جو نامحرم رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے بھی ایک دم دوری بنا کر کے رکھنا. تو ان کو جب بشارت دی گئی، اب وہ کیا مطلب ایک کنواری عورت اور اس پریگننٹ ہو گئی ہے، حاملہ ہو گئی ہے، پر اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے ان اسباب کا محتاج نہیں ہے. تو وہ گئیں، فجاءها المخاض، جب درد ذہ ہوا تو وہ گئیں وہاں پر ایک کھجور کے پیڑ کے پاس، ہاں، علاجز ان نخلا، ہاں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَحُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ یہ جو تمہارے سامنے کھجور ہے اس کھجور کے تنے کو ہلکا سا ہلاؤ تو تازہ کھجوریں تمہارے اوپر سے گریں گی. بعض جو اطباء ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پریگنینسی کی جو حالت ہوتی ہے اس میں کھجور جو ہے وہ عورتوں کے لیے، حاملہ عورت کی ایک مفید چیز ہے. آئرن ہوتا ہے نا، اور اس وقت آئرن کی بہت ضرورت ہوتی ہے پریگننٹ عورتوں کو. تو پریگننٹ عورتوں کے لیے کھجور جو ہے وہ ایک مفید غذا ہے. اس کا جو عورتیں اگر حاملہ ہوں تو ان کو کھجور کھانا چاہیے. اچھا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو بغیر تنا ہلائے بھی تو کھجور گر سکتا تھا، کیا مشکل تھا اللہ تعالیٰ کے لیے؟ ہاں، تنا نہیں ہلاتی ویسے ہی کھجور گر سکتا تھا نا، پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، حُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، ہلاؤ تھوڑا. حُزِّ کا مطلب ہوتا ہے آہستہ سے ہلانا. عزا اور حزا عربی میں دو کلمات ہیں. حزا مطلب ہوتا ہے آہستہ سے ہلانا، عزا مطلب ہوتا ہے جھنجھوڑ دینا. وہ کیسے حافظ جی؟ یعُزُّهُم مزہ ہے نا، ہاں، یعُزُّهم تعُزُّهم عزا، ہاں، غالباً شیاطین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جھنجھوڑ دیں گے بالکل، وہ غالباً عذاب کے بارے میں اسی کو اس طرح کی آیت ہے. تو حزی مطلب آہستہ سے ہلانا، تو آہستہ سے ہلاؤ. اصل میں اس میں ایک ہمارے لیے تعلیم یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مدد کرتا ہے لیکن وہ اسباب کے ذریعے سے کرتا ہے. تم اپنی محنت کرو, پھر اللہ تعالیٰ اس محنت کے اندر تاثیر پیدا کرے گا, ہے نا. یہ یعنی جو ہمارے یہاں توکل کا ایک تصور یہ کہ گھر پہ بیٹھ جاؤ, وہ کوئی آسمان سے منہ سلوا نازل ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. تم کو محنت کرنی, جیسے حضرت ہاجر کے بارے میں وہ اپنا دوڑ رہی ہیں صفا سے مروہ کے درمیان, اللہ تعالیٰ کو دینا تھا دیا, لیکن وہ یہ نہیں کہ میں بیٹھ جاؤں گا. توکل کا مطلب نہیں کہ میں ہاتھ باندھ کر کے بیٹھ جاؤں, میں کوئی کوشش ہی نہ کروں. تم کو اپنی کوشش کرنی ہے. تم جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری, پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا, بغیر لاٹھی مارے بھی تقسیم ہو سکتا تھا, ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ کا لاٹھی مارو. تو اسباب اختیار کرنا چاہیے. آپ کو کوئی نعمت تک پہنچنا ہے تو اسباب اختیار کرنے چاہیے. بہرحال پھر حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی. ہاں, اب یہ بڑا امتحان تھا حضرت مریم کے لیے کہ جا کے قوم والوں کو کیا کہیں. جو عقل پرست آدمی ہے تو یہی بولے گا نا کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے, اولاد بغیر باپ کی ہو جائے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے, اور یہ کرنے کے لیے, یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ کی قدرت میں کوئی بعید چیز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ہاتھوں سے ایک کرامت کا ظہور کیا. بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ جب وہ ماں کی گود ہی میں تھے, اللہ تعالیٰ نے کیا دکھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاں جب وہ پہنچی اپنی قوم میں, فرمایا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کان امک بغیہ, کہ اے ہارون کی بہن یہ کیا کر دیا تو نے, تیری ماں تو کوئی بری عورت نہیں تھی اور تیرا باپ بھی کوئی برا آدمی نہیں تھا, پھر یہ کیا تو نے کیسے اتنا برا کام کر دیا. قوم والوں نے گفتگو کرنی شروع کی, یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن. اس سے کیا پتا چلا کہ بھائی کے لیے بھی اپنی بہن کی بہت غیرت ہونی چاہیے. بہن کوئی غلط کام کرے یہ بھائی کی عزت پر بہت بڑا داغ ہوتا ہے, اس لیے بھائی کو بھی غیرت ہونی چاہیے, بھائی کو اپنی بہن کے لیے. ہمارے معاشرے میں جو دیوسیت بہت عام ہو گئی ہے, اس میں سے ایک دیوسیت یہ بھی ہے کہ بھائی کو اپنی بہن ہی کے لیے غیرت نہیں ہے, اس کو کوئی فکر نہیں, اس کی کوئی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر پہ نہیں سمجھتا ہے. ہاں, بہرحال فاشارت الیہ, یہ اتنا مطلب سورہ مریم ایسی صورت ہے نا کہ وہ تفسیر سے زیادہ لطف ہے کہ ترجمہ پڑھتے چلے جائیں آپ, اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عربی سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے تب تو لطف جو ہے دوبال ہو جاتا ہے. سورہ مریم, سورہ طٰہٰ, یہ دو صورتیں نا قرآن مجید میں ایک طرح کا ردم ہوتا ہے نا, مسجع مخفہ عبارتیں پڑھنے میں ایک لطف آتا ہے, تو پورے قرآن مجید میں ہے وہ. بس سورہ طٰہٰ اور سورہ مریم میں اس کی ہائٹ بہت ہائی ہے, مطلب ایک لطف آ جاتا ہے. کسی اچھی قاری کی زبان سے آپ سورہ مریم, سورہ طٰہٰ پڑھیں, بالکل ایک دم آدمی کھو جائے, اتنا پیاری صورتیں ہیں یہ. آپ لوگ تو پڑھ چکے تراویح میں. ہاں, تو فاشارت الیہ, تو حضرت مریم کو جب اتنی گفتگو ان پہ ہونے لگی, لوگ تان تشنیع کرنے لگے, فاشارت الیہ, تو حضرت مریم نے کہا یہ بچہ. تو کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ, تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے گود میں, اس سے ہم کیسے بات کریں گے. قال انی عبد اللہ, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود ہی میں تھے, اور وہیں سے چھوٹا بچہ, یعنی دنیا میں ایسا بہت کم ہوا ہے کہ کسی چھوٹے بچے نے کلام کیا, اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی ماں کی گود میں چھوٹے سے بچے تھے اور انہوں نے گفتگو کی, کہا انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا جملہ کیا نکلا, عبداللہ. اور یہیں سے عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے اس کا رد ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے, عبداللہ ہے. ہاں, یہ اصل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس میں اصل چیز یہ کہ تم نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا, وہ اللہ کے بندے ہیں. انی عبداللہ, پہلا کلمہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا وہ کیا تھا, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا بیٹا نہیں ہے, اللہ کی بیٹے نہیں ہے وہ. انی عبداللہ, آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے, وجعلنی نبیا, اور مجھے نبی بنا دیا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, اور مجھے بابرکت بنایا ہے میں جہاں بھی رہوں, اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. پہلا حکم کیا آیا, نماز کا. ہاں, سب سے پہلا حکم. یہاں پہ بھی پہلا حکم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہلی وحی آئی سورہ علق, دوسری وحی آئی سورہ مدثر, اس میں نماز کا حکم دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پہلا حکم نماز کا دیا گیا. سب سے پہلے نماز. ہم نماز کو بہت کمتر عبادت سمجھتے ہیں, دین میں سب سے پہلا حکم کیا ہے, نماز. ساری عبادتوں میں سب سے پہلی عبادت جس کا مطالبہ کیا گیا وہ نماز. کہا کہ مجھے نماز کا حکم دیا گیا, ما دمت حیا, جب تک میں زندہ رہوں تب تک, کوئی ایک خاص پیریڈ کے لیے نہیں,
عبادتوں میں نماز میں کوئی چھٹی نہیں ہے کہ کوئی چھٹی آپ کو لے لینی ہے. جب تک زندہ رہے تب تک نماز پڑھنی ہے. اس میں خاص طور پہ ہم رمضان کے جو مسلمان ہوتے ہیں نا، رمضانی نمازی، ان کے لیے بڑا سبق ہے. ہم کو بس رمضان میں نماز پڑھنی ہے. ہاں، رمضانی نہیں، ربانی بنو. حضرت عیسیٰ نے کہا جب تک زندہ رہوں گا تب تک نماز پڑھنی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرو جب تک تم کو موت نہ آ جائے. اور مجھے اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پہلا معجزہ تھا حضرت عیسیٰ سے جو اس کا ظہور ہوا. عیسائیوں نے جو بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کارنامے لکھے، اس میں سے پہلا معجزہ ان کی جوانی میں ظاہر ہوا. اور وہ عیسائیوں کے حساب سے حضرت عیسیٰ کا پہلا معجزہ کیا تھا کہ ایک جگہ دعوت ہو رہی تھی اور شراب ختم ہو گیا تو انہوں نے پانی کو شراب بنا دیا. نعوذ باللہ. ہاں، پہلا معجزہ. ایک تو پہلا معجزہ کیا ہے، وہ جو ہے وہاں پہ عیسائیوں کے ہاں، یعنی ہم یہ حضرت عیسیٰ کی جو تکریم اور ان کی جو عزت اسلام میں ہے وہ عیسائیوں کے ابھی نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ کا پہلا معجزہ اسلام میں کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ماں کی گود میں کلام کیا، ان کا پہلا معجزہ تھا. اور عیسائیوں کے ہاں پہلا معجزہ کیا ہے، وہ جوانی میں انہوں نے اپنے وہ پانی کو شراب بنا دیا. اس طرح کا کوئی معجزہ ہے. رم یا کوئی ایک چیز تھی وہ جو ختم ہو چکی تھی اور لوگ شراب پی رہے تھے اور پیتے پیتے ختم ہو گیا، تو ان کی والدہ نے کہا کہ تم کو اتنی طاقت ہے، اتنا تمہارے اندر کرامتیں ہیں، تو کچھ کرو اس کا انتظام. تو انہوں نے جھڑک دی اپنی ماں کو. قرآن مجید میں یہ کہا کہ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، کہ میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں. یہ اس کا رد ہے. اس میں حضرت عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک تصور اس طرح سے بنایا گیا کہ گویا کہ وہ اپنی ماں سے بدسلوکی کرنے والے تھے. اور پھر یہ کہ شراب بنانی، نبی کا کوئی معجزہ ہوتا ہے کہ وہ شراب بنا کر کے دے، کہ یہ شراب ختم ہو گئی تو انہوں نے شراب بنا کر کے دی تھی. نعوذ باللہ. یہ تو ختم ہو گیا ٹائم اتنے میں ہی. پھر یہ مطلب سورہ مریم جو ہے اس کو پڑھیے ترجمے کے ساتھ. سورہ طٰہٰ کا انشاءاللہ تعالی آئندہ کبھی موقع ملتا ہے تو اس کی تفسیر کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.